کا اپنی طرف سے بھی اور ادارے کے ذمہ داران کی طرف سے بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کے بہت قیمتی اوقات کو قرآن کریم کی نسبت پر فارغ کیا اور تقریباً 3 گھنٹوں سے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو سننے کو آپ کے لیے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین آمین۔ چونکہ اس پروگرام کا جو انتہائی وقت ہے وہ 1 بجے ہے، 20 منٹ باقی ہے، انشاءاللہ اسی میں میری بات بھی ہوگی، اسی میں دعا ہے۔ جب ہمارے اس عزیز جو ابھی حافظ قرآن بنے ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے صفاتی نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ان کی تلاوت کے بعد جی یہ چاہ رہا تھا کہ بس اب دعا ہو جائے۔ صحیح معنوں میں نے خانقاہوں کی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب خانقاہوں میں دعائیں ہوتی ہیں تو اس سے پہلے بہت دیر تک قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، بہت دیر تک۔ پہلے تو لوگ الگ الگ کرتے ہیں اور پھر اجتماعی تلاوت ہوتی ہے جو قرہ حضرات پیش کرتے ہیں، مجمع میں پوری روحانیت آ جاتی ہے اور سب کا دل اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بزرگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو آج کی اس مجلس میں جب ہمارے عزیز نے قرآن کریم کی آخری سورتوں کی تلاوت کی تو ایک خادم دین ہونے کے ناطے میرا جی یہ چاہ رہا تھا کہ بس اب دعا ہو جانی چاہیے، لیکن ہمارے دوست جناب مولانا اشرف علی ندوی صاحب کی خواہش تھی کہ چند باتیں کہہ دی جائیں قرآن کی نسبت سے، اور ہمارے قابل دوست مولانا آفتاب عالم غازی قاسمی نے بہت اچھی باتیں کہہ دی۔ مجھے اس میں چند باتیں جوڑ دینی ہے ملک کے اور عالم کے موجودہ حالات کے تناظر میں۔ آپ سب ماشاءاللہ بہت باشعور افراد ہیں اور ملت کے چنے ہوئے افراد ہیں۔ ایک بات ہم سبوں کو طے کرنا ہوگا اس ملک میں اگر ہمیں عزت کے ساتھ جینا ہے۔ وہ کیا طے کرنا ہے؟ طے یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود پڑھائیں گے۔ خود پڑھائیں گے کا مطلب ادارے خود قائم کریں گے، اور ادارہ قائم کرنے کے لیے دل اور جگر تیار رہنے چاہیے۔ ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ مدرسوں میں عصری تعلیم بھی ہونی چاہیے، اور یہ بات آج کی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور میں مجمع میں ہر آدمی سے پوچھتا ہوں کہ آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ اسکولوں میں بھی دینی تعلیم ہونی چاہیے؟ ایک فرد کا نام بتائیے، کسی نے نہیں کہا۔ مدرسے میں پڑھنے والے ہمارے بچے ہیں کتنے؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے کہ 3.5% ہے۔ 3.5% کا مطلب 100 میں 4 بچے بھی مدرسے میں نہیں آ رہے۔ تو جو 4 بچے بڑی مشکل سے مدرسوں میں آ رہے ہیں، ہمیں بڑی فکر ہے کہ انہیں ضرور عصری تعلیم دی جائے، لیکن باقی جو 94 اور 96% اسکولوں میں جا رہے ہیں وہ دین سے بیدار ہو جائیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ مدرسوں میں عصری تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے آزادی کے بعد سے ہی مدرسوں میں
انگریزی، ہندی، حساب اور سائنس اور جغرافی کی تعلیم کا انتظام رکھا ہے، اور میں نے جغرافیہ مدرسے میں پڑھا ہے اور جانتا ہوں کہ سائنس کیا ہے، جغرافیہ کیا ہے۔ لیکن معاف کیجیے گا، یہ بہت انتہائی کمی والی سوچ ہماری ہے کہ ہم پورا فوکس اس بات پر کرتے ہیں کہ مدرسوں میں اصلی تعلیم ہونی ہی چاہیے، لیکن ہمارے جتنے وہ اسکول جو مسلمانوں کے ہیں، ہم کبھی ان سے غلطی سے یہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں دینیات کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اگر ہم مدرسوں کو اصلی تعلیم کے دلانے پر مجبور کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ جرأت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اسکول کے بھائیوں سے مل کر یہ کہیں کہ آپ کے یہاں دینیات کی تعلیم ہونی چاہیے۔ آج ہمارے بچے ملحد اور مرتد ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسکولوں میں مختلف طرح کے ورزش اس نام پر کرائے جا رہے ہیں کہ آپ کے بچوں کو طاقتور بنایا جا رہا ہے، اس ورزش میں یوگا کو گھسا کر انہیں مشرک بنایا جا رہا ہے۔ اس کو روکنے کی فکر نہیں ہے، لیکن یہ بیچارے جو چند ہمارے ملت کے نونہال کرتا پائجامہ اور ٹوپی پہن کر یہاں آئے ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے سپاہی بنانا چاہا ہے، ان کو کیسے ہم اس طرف لے جائیں، اس کی بڑی فکر ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ یہ جو ہمارے 100 میں 4 بچے مدرسوں میں آ رہے ہیں، انہیں دین کا سپاہی رہنے دیجیے، انہیں قرآن کا حافظ اور محافظ رہنے دیجیے۔ اگر آپ نے ان کی حفاظت نہیں کی تو ملک کے جو حالات ہیں، آج میں نے دیکھا ہے کہ یوپی کے مدرسے میں یو پی کے وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں مدرسے کے استاد سے راوائن کے شلوک پڑھائے جا رہے ہیں۔ کیوں پڑھائے جا رہے ہیں؟ اس لیے پڑھائے جا رہے ہیں کہ آپ نے مدرسوں کو سرکار کے ہاتھ میں دے دیا، آپ ان سے بھیک لے رہے ہیں تو وہ جو چاہیں گے آپ سے کروائیں گے۔ آپ اگر اپنے گھر کے 10 افراد کے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں تو مدرسہ میں چٹائی پر بیٹھنے والے ان 100 بچوں کے کھانے کا انتظام کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ آپ کو طے کرنا چاہیے۔ رمضان میں جب آپ کے پاس مولانا جائیں گے تو آپ زکوٰۃ کی رقم ایڈ کر دیں گے، آ گئے ہیں تو لے لیجیے 50 روپیہ، وہ آپ کی رقم نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کی رقم اللہ کی رقم ہے، وہ تو آپ کو جا کر ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے کہ حضرت قبول کر لیجیے، لیکن نہیں، وہ زکوٰۃ کی رقم بھی آپ دیتے ہیں تو 4 بات سنا کر دیتے ہیں۔ جو قوم اپنے بچوں کو زکوٰۃ کے بھروسے پر اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتی ہو، اس قوم کو کبھی بھلائی نہیں مل سکتی ہے، ترقی نہیں مل سکتی۔ آپ کو اپنے جیب خاص کے پیسوں سے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ مسلمانوں کی شادی کے نام پر جو خرچے ہو رہے ہیں، ایک صاحب نے بتایا کہ ہندوستان میں کئی ارب روپے ایک سال میں مسلمانوں کی شادی پر خرچ ہو رہے ہیں، کئی ارب، یعنی اگر اس کا 1/4 بھی چھانٹ لیا جائے تو جتنے مدرسے چل رہے ہیں اس سے دگنے اور چلیں گے۔ تو آپ بیجا مصروفیات سے اپنے پیسوں کو بچائیے اور اپنے نونہالوں پر خرچ کیجیے۔ اچھا، گراف ہمارے سوچنے کا عجیب طرح بدلا ہے۔ الحمدللہ ہماری قوم بیدار ہوئی ہے، پچھلے چند سالوں میں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھی ہے اور اصلی تعلیم کے میدان میں بچے تیزی کے ساتھ آگے آ رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ہمارے بچے IAS بننے چاہیے، IPS بننے چاہیے، ڈاکٹرز کی بڑی ضرورت ہے ہماری قوم کو، انجینئرز کی بہت ضرورت ہے ہماری قوم کو، اکاؤنٹنٹ کی بہت ضرورت ہے ہماری قوم کو، ہر میدان میں ہمارے بچے ہونے چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے محلے میں ایک ٹھیلا چلانے والا ہے، وہ دن میں چورا مڑی کھاتا ہے اور رات میں روٹی نمک مرچائی کھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا بیٹا میڈیکل میں پڑھ رہا ہے، 15,000 روپیہ اس کے ہاسٹل کا خرچ ہم دیتے ہیں، اگر خرچہ نہیں دیں گے، اگر ہم یہاں کھانے میں لگا دیں گے تو اس کو کہاں سے دیں گے؟ یہ سوچ ایک ٹھیلا چلانے والے کی ہے، لیکن ہمارے قوم کی سوچ نہیں ہے، ہم تو بس روزانہ گوشت مچھلی چاہیے ہمیں۔ تو یہ اچھی سوچ ہے کہ ہمارے بچے اصلی تعلیم کے میدان میں خوب آگے آئے ہیں، لیکن
गिराफ सोचने का हमारा बदलना नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में बेहतर इंसान वह है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है। जाहिर है ये नौनिहाल जो हमारे कुरान सीख रहे हैं वो हम में के बेहतर इंसान है। ये फैसला रसूलुल्लाह का है, हमारा और आपका नहीं। तो अगर हमारे वो बच्चे जो मेडिकल के मैदान में पढ़ रहे हैं उनके माहाना फीस पर हम 20,000 और 15,000 खर्च कर सकते हैं, तो मदरसा में पढ़ने वाले अपने नौनिहाल के लिए 1,500 रुपया हम खर्च नहीं कर सकते। इतने मुर्गा हो गए। गिराफ को चेंज कीजिए। अगर स्कूल की तालीम पर आप 2,000 खर्च कर रहे हैं तो मदरसे पर कम से कम 1,000 तो कीजिए। इंशाअल्लाह इन मदरसे वालों को ज़कात की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात तो मुझे ये अर्ज करनी थी जो बहुत तल्ख लगी, लेकिन माफ कीजिएगा, मुझे कहना जरूरी था। हमारे वो भाई जो स्कूल कायम करते हैं और स्कूल चलाते हैं और स्कूल के निज़ाम को संभालते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि आपके यहाँ कम से कम इब्तिदाई दीनियात तो जरूर रहे। अरे स्कूल को चलाना तो अल्लाह के हाथ में है ना। आप सिर्फ इसलिए स्कूल में उर्दू नहीं पढ़ाते हैं, दीनियात नहीं पढ़ाते हैं कि फिर हमारा स्कूल चलेगा ही नहीं। चलाने वाली जात के ऊपर है, अल्लाह है, वो चलाए। आप अपने स्कूलों में जहनसाजी करें अपने बच्चों की, दीनी जहनसाजी, वरना वो बच्चे बड़े तो हो जाएंगे, काबिल तो हो जाएंगे, लेकिन दीन से फिर जाएंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात, आज इस मुल्क में इर्तिदाद की हवाएं बहुत तेजी के साथ चल रही है। जगह जगह नबूवत के दावेदार पैदा हो रहे हैं। कोई इमाम महदी बना फिरता है, कोई मसीह मऊद बना फिरता है। ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अपने बच्चों को सुबह शाम सिखाइए बुनियादी अकीदा दीन का। अकीदा दुरुस्त नहीं है तो इबादत किसी काम करना। अपने बच्चों के अकीदे को दुरुस्त कीजिए। और ये अकीदे दुरुस्त कहाँ होंगे? इन चटाइयों पर बैठ कर होंगे। अगर आपका बच्चा 8 घंटे स्कूल में रहता है तो उसे 2 घंटा इस मदरसे की चटाई पर बैठाइए। यहाँ अकीदे की तालीम होगी, यहाँ उनके जहन को साफ किया जाएगा, तो फिर इंशाअल्लाह वो बच्चा डॉक्टर भी होगा, मुसलमान भी होगा। वरना वो डॉक्टर तो हो जाएगा, मुसलमान नहीं होगा। मैं बहुत दर्द के साथ ये वाकया बताता हूँ कि एक साहब के यहाँ एक गरीब आदमी का ऑपरेशन हुआ। आज से 3 साल पहले की बात है, दरभंगे में। वो भीख मांग रहे थे मस्जिदों में कि बीवी का ऑपरेशन हुआ है, मदद करवा दीजिए। हमारे दफ्तर में भी आ गए, हजरत अगर आप कह दीजिएगा तो लोग मेरी मदद कर देंगे। तो मैंने कहा कि ऐसा करो, मैं डॉक्टर ही को फोन कर देता हूँ, रियायत कर दे। फोन किए, मैंने कहा हमारे तशरिया से बात कर रहा हूँ, आप इनकी कुछ रियायत करें। कहा हजरत, जब मेडिकल कॉलेज में हम 20 लाख रुपया डोनेशन जमा किए थे, उस वक्त हमको कहाँ फोन आया था किसी का कि हम आपकी मदद कर रहे हैं? डोनेशन दे के हम डॉक्टर बने हैं, रियायत करने के लिए नहीं बने। ये जवाब वही दे सकता है जो डॉक्टर तो है, मुसलमान नहीं। इसलिए बहुत फिक्रमंदी के साथ मैं ये बात कहा करता हूँ कि आप स्कूल से आने के बाद बच्चों को चटाई पर जरूर बैठाइए, ताकि उसका जहन बने कि मैं मुसलमान हूँ, मैं दूसरों की खिदमत करने के लिए पैदा हूँ। और एक अहम बात, आज इस मुल्क में मदरसों को बंद करने की प्लानिंग चल रही है। आपको मालूम होगा कि आसाम के तमाम बोर्ड से मुलक्का मदरसों को स्कूल में तब्दील कर दिया गया। यही प्लानिंग यूपी में चल रही है, यही प्लानिंग उत्तराखंड में चल रही है, यही प्लानिंग कर्नाटक में चल रही है, यही प्लानिंग महाराष्ट्र में चल रही है। आप सबकी, हम सब की जिम्मेदारी है ऐसे इदारों की हौसला अफजाई करें, अपने इदारे कायम कीजिए। मैंने आज से चंद साल
شاید سیرہ تلاوت میں یہ بات کہی تھی کہ آج بچوں کی تعلیم عصری تعلیم کتنی مشکل ہو گئی. انٹر کے بعد ہماری بچیوں کے پردے کا مسئلہ ہے، مخلوط تعلیم سے بچانے کا مسئلہ ہے. کیا مسلمان اپنے انٹر اور بی ایڈ کے کالج قائم نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر اس علاقے کا ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ ہم 6 مہینے تک اپنے گوشت کا خرچہ ایک کالج قائم کرنے کے لیے جمع کریں گے 6 مہینے تک، تو بتائیے کالج قائم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن ہم لوگ اس پر کبھی غور ہی نہیں کرتے. غور کیجئے، اپنی بچیوں کی تعلیم کے تعلق سے اگر آپ واقعی فکر مند ہیں تو آپ اپنے ادارے قائم کیجئے جہاں آپ کی بچی تعلیم یافتہ بھی ہو، مسلمان بھی ہو. ورنہ آپ کی بچیوں کو بھی کہا جائے گا کہ پردہ اٹھاؤ اور نیچے رکھو تب اسکول میں داخلہ ہو. ارے اس ملک میں یہ ناٹک ہوا یا نہیں ہوا؟ تو آپ لوگ زندہ ہیں، زندگی کا ثبوت دیجیے، اداروں کو قائم کیجیے. اور اداروں کے قائم کرنے کا حق اس ملک کے آئین نے ہمیں دیا ہے، وہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے. آپ اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ اس ملک کے آئین نے ہمیں مسلمان رہ کر زندہ رہنے کا حق دیا ہے، یہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. اور ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہمیں ملک چھوڑنا پڑے تو چھوڑیں گے، لیکن اللہ کے دین کا سودا نہیں کریں گے. یہ جذبہ آپ کے اندر، ہمارے اندر ہونا چاہیے. آج ہماری مسجدوں کو بدلا جا رہا ہے، انہیں توڑا جا رہا ہے، لیکن ہماری جرأت ایمانی کہاں، ہماری غیرت ایمانی کہاں؟ ہم خاموش اس لیے کہ ہم بزدل بن گئے. ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا، دنیا والوں کا خوف پیدا ہو گیا. یہ قرآن جو ابھی پڑھا گیا، اس قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. مسجدوں کو آغاز کون لوگ کرتے ہیں؟ جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. آپ صرف اللہ سے ڈرنے والے بن جائیے. قرآن سے اپنے رشتوں کو مضبوط کیجیے. قرآن جو کہتا ہے اس پر چلیے. انشاءاللہ دنیا کا کوئی طوفان آپ کے راستے میں آرے نہیں آئے گا. اور اس بات کو کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اس ملک میں آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں. قربانی ہمارے شعار میں شامل ہے. اگر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، ان مدارس اور مساجد کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنے جانوں پر نذرانہ پیش کرنا پڑے تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سبوں کا حامی و ناصر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.